4 سال یہاں پر بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا تھا، نواز شریف خدمت میں مصروف رہا، وہ گھڑیاں چوری کرنے میں مصروف رہا۔ ایسے ہی پاکستان کا یہ حال نہیں ہوا، وہ گھڑیاں چوری کرتا رہا۔ نواز شریف کے میں نے اتنے منصوبے گنوا دیے، اس شخص نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے قرضے ایک طرف، وہ اکیلا 24,000 ارب کے قرضے لے کر ایک منصوبہ بتاؤ جو پنڈی میں لگایا ہے؟ کوئی منصوبہ لگایا پنڈی والوں؟ ایک چیز آپ بھول گئے، ایک منصوبہ لگایا اس نے، وہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ جو کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا، اس میں مال بنانے کا منصوبہ ضرور لگایا اس نے۔ اور وہ جو القادر ٹرسٹ تھا جس میں وہ پنجاب کو اور پاکستان کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کر چلتا بنا، اس کا ٹرسٹی بھی خود بن گیا اور دوسری ٹرسٹی اپنی وائف کو بنا گیا، وہ بھی منصوبہ عمران خان کا تھا۔ پنڈی والوں، مجھے ابھی ملک ابرار صاحب کہہ رہے تھے اور میرے جیل کے ساتھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے ورکر میں بڑی جان ہے، تو میں نے کہا اگر مسلم لیگ نون کے ورکر میں جان نہ ہوتی تو پچھلے 5 سال جو مسلم لیگ نون کے لیڈران اور جماعت اور ارکان اور ورکر کے ساتھ ہوئے، آج اس کے بعد بھی اگر ورکر اس طرح سینہ تان کے کھڑا ہے تو جان ہے تو کھڑا ہے نا۔ لوگ مجھے مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر کا عہدہ مل گیا۔ یہ میری مبارک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ان کارکنوں کی مبارک ہے، آپ کو مبارک ہو۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو تباہ حال پاکستان ملا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی نواز شریف کو پاکستان ملا، تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا۔ مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے نواز شریف جاتا ہے، اور جب ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو، نکلو، صرف دفتر سے نہ نکلو، اس ملک سے بھی نکل جاؤ، اس کو دیس نکالا دے دیتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ اس مٹی کا بیٹا ہے، ادھر ہی واپس آئے گا۔ پہلے یہ بتاؤ بار بار اس کو جانا کیوں پڑتا ہے ملک چھوڑ کر؟ مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے، لیکن مشکلات کو ٹھیک کرنے والا ایک ہی نام ہے، محمد نواز شریف۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں مہنگائی ہے، تو پنڈی والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا مہنگائی اور عمران ایک ہی چیز کا نام نہیں؟ مہنگائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مہنگائی کا دوسرا نام مہنگائی خان عمران خان ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے بچوں، بڑی تعداد میں یہاں نوجوان کھڑے، میرا خون 2 کلو بڑھ جاتا ہے جب میں آپ کو دیکھتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوان نہیں ہے، اس الیکشن میں پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوانوں کی سب سے بڑی فوج ہے انشاءاللہ۔ پنڈی والوں یہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے، خصوصی طور پہ خواتین، جب عمران خان نہیں تھا تو کیا مہنگائی تھی پاکستان میں؟ جب عمران خان نہیں تھا اور نواز شریف تھا تو 4 سال روٹی 2 روپے سے 5 روپے تک بکتی تھی، آٹا 35 روپے کلو سے بڑھا نہیں، گھی 140 روپے سے کلو سے بڑھا نہیں، چینی 50 اور 55 روپے کلو سے آگے نہیں بڑھی۔ کیوں؟ سبزیاں چند روپے کلو تھی، سبزیاں جو ٹماٹر، پیاز، آلو سب چند روپے کلو تھے، کیوں؟ اور غریب پیٹ بھر کر سوتا تھا نا۔ جب سے عمران خان آیا اس ملک سے مہنگائی جانے کا نام نہیں لے رہی۔ انشاءاللہ مہنگائی اور عمران کو اکٹھے اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ راولپنڈی والوں ذرا مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف سے جو ابھی نیگوسیشنز کر رہے تھے شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، کیا عمران خان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے آگے؟ آئی ایم ایف کے آگے عمران خان کو بٹھانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا عمران خان کو، قوم کو، کہ یہ جو میں قوم کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا کر جا رہا ہوں اور خود جا کے زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ کے عوام کا تماشا دیکھ رہا ہوں، ذرا بتاؤ آ کر کہ جنگل میں آگ لگانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے یا آگ بجھانے والے کو؟ شیرنیوں یہ بات پلے سے باندھ لو کہ جو بارودی سرنگیں عمران خان آئی ایم ایف معاہدے کی شکل میں بچھا کر گیا ہے، شہباز شریف دن رات ایک کر کے وہ بارودی سرنگیں چن رہا ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بحرانوں میں ملک ہے. معیشت صرف بنی گالہ اور زمان پاک کی ٹھیک ہوئی ہے, ملک کی معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی چند سال لگیں گے, لیکن اگر معیشت کو مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں کر سکتی تو پاکستان کی کوئی دوسری جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی. اور صرف یہ IMF کا معاہدہ نہیں ہے جس کا مجرم عمران خان ہے, جس کو یہ خاتون خانہ کہتا تھا نا اپنی, یہ جو خاتون خانہ کس کو کہتا تھا, وہ ملک کا حال یہ IMF کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتون خانہ تھی. اور کہتے وہ گھریلو خاتون ہے, وہ معصوم خاتون ہے. بھائی بڑی گھریلو خاتون ہے جو ایک ایک فائل پہ دستخط کے عوض 5 کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہے. یہ ملک کو لوٹنے پر لگے تھے, جیبیں بھرنے, جو عوام کو آج کہہ رہے ہیں نا جیلیں بھرو, وہ اپنے 4 سال جیبیں بھرنے پر لگا تھا, اسی لیے ملک کا آج یہ حال ہے. دیکھو مسلم لیگ نون بھی 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کے پاس رہی. کوئی ایک آڈیو لیک دکھا دو جس میں کبھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہو کہ سائفرز پر کھیلیں گے اب, کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی میں کل فائل پہ دستخط کرا دیتی ہوں. کوئی ایک آڈیو سنوا دو, وہ نہیں ملے گی, کیونکہ نواز شریف کو اس قوم کا درد ہے, کیونکہ کارکردگی صفر تھی. خیبر پختونخوا کے 10 سال دیکھ لو اور شہباز شریف کے 10 سال دیکھ لو, نواز شریف کے 4 سال دیکھ لو, عمران خان کے 4 سال دیکھ لو, کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں, کارکردگی زیرو. آج بتانے کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ہے, آج بھی اپنی حکومت نہیں, لیکن کاغذ سے پڑھ کے غلط بتاتا ہے. قیمتیں آج بھی غلط بتا رہا ہے, کیوں؟ اور کاغذ سے پڑھ رہا ہے اور غلط بتا رہا ہے. تو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آ گیا. انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے سبق سیکھا, جنرل فیض کے چیلے چانٹوں سے سبق سیکھا, اور اس گند کو کندھوں سے اتار کر دور پھینک دیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندھوں پہ چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے. ابھی جو کل پرسوں آڈیو آئی ہے وہ پرویز الہی صاحب کی سنی ہے نا, کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جسٹس مظاہر علی کی عدالت میں بینچ بنوا دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے. اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے, عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کل آڈیو میں کہہ رہی تھی, وہ ڈوگر صاحب کو جن کو ابھی سپریم کورٹ کے چند ججز نے لگایا ہے, اس کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو, سپریم کوٹ وچ ساڈے بندے بیٹھے ہوئے نے, تے کنوں دس رہے ہو, سانو بھی پتا ہے تاڈے بندے بیٹھے ہوئے نے. اور آپ یہ دیکھو ان کا نام آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے, اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں. کیا استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے عناصر کا احتساب کریں. میں عدلیہ پوری کی بات نہیں کرتی, مجھے پتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں بہت ایماندار انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں, اس لیے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی, میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں. یاد رکھنا تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا زحمت کا نام آتا ہے, منہ چھپا کے وہ آج جاتا ہے, عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج کسی جو پبلک کی تقریب ہوتی ہے اس میں جانے کے بابا زحمت قابل نہیں ہے, منہ چھپا کے جاتا ہے. ایسے ججز کو باقی ماندہ زندگی منہ چھپا کر گزارنی پڑتی ہے. اور کہہ رہا ہے اوپر سے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف مہم چلا رہی ہے. آڈیوز تمہاری لیک ہو رہی ہیں اور ججز کے خلاف مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے, اور ہماری آڈیوز میں نام آنے کی وجہ سے ججز کی جو تہذیب ہو رہی ہے وہ مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. بار بار عدلیہ تمہیں کہہ رہی ہے, عدالت تمہیں کہہ رہی ہے عمران خان عدالت میں آ جاؤ, ضمانتیں مانگتے ہیں, وہ کہتے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے. وہ کون سا پلاسٹر ہے پنڈی والوں بتاؤ جو 5 مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا. عدالت بلا کر تھک گئی. دیکھو ایک میری بات سنو, نواز شریف نے تو 200 پیشیاں بھگتی. میں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہفتے میں 5-6 دن ہم عدالت میں ادھر ہی پنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں میں اور میرا باپ روز کھڑے ہوتے تھے, اور جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف کو پیش کیا جائے.
وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے ہوا کرتے تھے، آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے؟ مجھے ذرا جواب دو۔ نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی، یہ ہوا 6 بجے عدالت نے کہا 6 بجے عمران حاضر ہو، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، انہوں نے کہا 7 بجے حاضر ہو، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، انہوں نے کہا 8 بجے حاضر ہو، اس نے کہا میں نہیں سکتا، انہوں نے کہا اچھا نہیں آ سکتے تو کچھ دنوں کے بعد پیش ہو جانا۔ یہ سہولت کاری نواز شریف کو حاصل تھی؟ سہولت کاری تمہاری ہو رہی ہے اور مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے۔ شرم کرو، شرم کرو۔ یہ بتا دوں اس کا کوئی والا کیس نہیں ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کیس نہیں ہے، اس کے کیسز اصل ہیں۔ ترین خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، کون سے، وہ کیس سچائی کے جھوٹا ہے، کیس سچائی کے جھوٹا ہے۔ فارن فنڈنگ والا کیس سچائی کے جھوٹا ہے، القادر ٹرسٹ والا کیس سچائی کے جھوٹا ہے۔ تو سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں مجھے نہ بلاؤ۔ چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ بزرگی کو پہنچ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑانے والا آج ہر بات میں اپنا پلاسٹر دکھا دیتا ہے، کہتا ہے میری تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لوگوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو، اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی، آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا۔ اور پھر جب ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران دار جج نے مجھے آپ کے لیے بھیجا، آج سو جائیں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر باہر جھانک کے دیکھتا ہے کہ خواتین اور بچے کھڑے ہیں نا مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، گرفتاری سے بچانے کے لیے۔ پنڈی والوں ہنسنا نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر، چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شاہد خاقان عباسی ہو یا رانا ثناء اللہ ہو، شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لیے، شیر کا جگر۔ یہ بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر بھی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جرأت اور بہادری مسلم لیگ نون کا نشان ہے، شیر کا نشان ہے۔ پلاسٹر نہ ہو گیا، ٹانگ کا پلاسٹر نہ کی بی آر ٹی ہو گئی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور پھر ہم لوگ 6 مہینے جیل کاٹ کے آئے، ڈیتھ سیلز میں رہ کے آئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں، شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں، حنیف عباسی سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، ایک دن نہیں روئے، ایک دن نہیں روئے۔ اس مالک کا کرم ہے، ایک دن نہیں روئے۔ بھائی جیلیں بعد میں بھرنا، وہ جو 2 3 دن تمہارے لوگ جیل کاٹ کے آ رہے، پہلے ان کا رونا دھونا تو بند کراؤ۔ کوئی بزرگ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو بچے یاد آ گئے، تو کیا مسلم لیگ نون میں بزرگ نہیں تھے؟ کیا مسلم لیگ نون والوں کے بچے نہیں تھے؟ میری 14 سال کی بیٹی کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کیا، وہ روتی رہ گئی اور میں نے اس کو کہا گھبرانا نہیں، مجھے میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا، وہ باپ جو خود قیدی تھا۔ میں اپنے باپ کو کہہ کے آئی کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی شیر دل ہے، مسلم لیگ نون کا ورکر بھی شیر دل ہے۔ شاباش! ڈر کے کیا بیٹھے ہو بنکر میں؟ تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا، کیا تمہیں ڈوگر صاحب بچا لیں گے؟ جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن اس کے کیسز سچے ہیں، نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں، اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے میرے کیسز سچے ہیں۔ لوگوں کو چور چور کہنے والا، لوگوں کو چور چور کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکیت نکلا، ملک میں آگ لگا کر اپنی جیبیں بھر کے آج بنی گالا میں بھی نہیں بیٹھا، آج زمان پاک کے بنکر میں بزدلوں کی طرح چھپ کے بیٹھا ہے۔ تو شیرو مجھے بتاؤ، الیکشن کے لیے تیار ہو؟ جو مسلم لیگ نون کو یہ کہتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون الیکشن نہیں لڑنا چاہتی، تو کان کھول کے سن لو،
मुस्लिम लीग नून सिलेक्शन से नहीं आई जो इलेक्शन से डरती हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और ये भी सुन लो, मुखालिफीन को जो छुप कर बैठे हैं उनको खबर हो कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ मैदान में उतर चुकी है बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आई है। जो हम पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम लगा रहे हैं, खुद चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठे। देख लो, मुस्लिम लीग नून आज मैदान में खड़ी है, इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और शेरों, इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना है इंशाअल्लाह। और आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि ना सिर्फ आपकी बहन को जिम्मेदारी मिली है, मैं आप सबसे वादा करती हूं कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगी इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला हर बार की तरह मुस्लिम लीग नून ही इस मुल्क को बचाएगी। मुस्लिम लीग नून ही अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मुश्किलात से निकालेगी। मुस्लिम लीग नून ही दोबारा पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डालेगी।